السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے متعلق بہت سارے سوالات لوگوں کے ہوتے ہیں، جس میں خاص طور پر زیادہ پوچھا جانے والے سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا قرآن مجید کو ہم وضو کے بغیر ٹچ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا قرآن مجید کو ہم وضو کے بغیر تلاوت یعنی پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کے علاوہ کیا ہم موبائل سے دیکھ کر قرآن پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ یعنی اس کے وضو کا کیا حکم ہوگا؟ اس کے علاوہ کیا لیٹے لیٹے یا بیٹھے ہوئے کام کاج کے دوران قرآن پڑھنا یا تلاوت کرنا یہ جائز ہے یا نہیں؟ اس طرح کئی سوالات وہ لوگوں کے ہوتے ہیں، جس میں ہم مکمل ایک ایک کر کے سب پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ کیا بغیر وضو کے قرآن پڑھنا جائز ہے؟ کیا قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے یا قرآن کو ٹچ کرنے کے لیے، ہاتھ لگانے کے لیے وضو ضروری ہے یا پھر نہیں؟ یہ جو عوام میں مشہور باتیں ہیں، کیا یہ واقعی حقیقت ہے؟ کیا ان کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق ہے یا نہیں؟ تو ویڈیو مکمل سنیں، اس طرح کے سارے سوالات آپ کے انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ کہ بغیر وضو قرآن پڑھنا جائز ہے یا نہیں، تو یہ جان لیجئے کہ اگر ہم قرآن کی تلاوت کے لیے وضو شرط کہتے ہیں، یعنی وضو کرنا لازم ہے، تو یہ دین کا ایک حصہ بن جاتا ہے، اور دین کا حصہ جب بھی ہم کچھ سمجھتے ہیں تو اسے ہمیں قرآن و سنت سے تلاش کرنا ہوتا ہے، کیونکہ دین اسلام وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں احکامات ملتے ہیں۔ ہم اپنی طرف سے کسی بھی چیز کو ثواب یا کسی بھی چیز کو گناہ نہیں کہہ سکتے۔ اب اگر قرآن مجید کے لیے ہم نے وضو کا مسئلہ سیکھنا ہے تو ہمیں قرآن و حدیث سے کوئی دلیل چاہیے ہوگی۔ تو پہلی بات کہ جو یہ کہتے ہیں کہ بغیر وضو کے قرآن نہیں پڑھنا، ان کی دلیل سورۃ الواقعہ کی وہ آیت ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو نہیں چھوتے مگر پاکیزہ لوگ۔ اب یہ آیت درمیان سے اٹھا کر لوگوں میں بیان تو کی جاتی ہے، لیکن کبھی کسی نے اس آیت کا پچھلا حصہ بھی پڑھا؟ یہ تو وہی بات ہوئی جیسے آپ قرآن میں کہیں کہ لا تقربوا الصلاۃ، قرآن میں کہا ہے کہ نماز کے قریب ہی مت جاؤ۔ اب اگلا حصہ جب بتایا جاتا ہے تو تب پتہ چلتا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں نماز کے قریب اس وقت نہیں جانا جب تم نشے کی حالت میں ہو، کہ تمہیں سمجھ ہی نہیں آئے گی میں کیا بول رہا ہوں کیا نہیں، تو کچھ غلط نہ کہہ بیٹھو۔ اسی طرح یہ جو آیت ہے لا یمسہ الا المطہرون، یہ آیت اگر اس سے ہم 2-3 آیات پیچھے چلتے ہیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ اگر سورہ واقعہ کی آیت نمبر 75 سے ہم شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، کہ قسم، اللہ تعالیٰ ستاروں کے گرنے کی جگہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، کہ بے شک وہ جو قسم ہے اگر تم جان لو تو بہت بڑی ہے۔ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، کہ بے شک وہ قرآن کریم ہے، یعنی وہ جو عظیم چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے، قرآن کریم ہے۔ وہ کہاں ہے؟ فی کتاب مکنون، وہ کتاب مکنون یعنی لوح محفوظ میں ہے۔ لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ قرآن ایسی جگہ پر ہے، اس قدر عظیم ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ وہاں اسے نہیں چھوتے مگر پاکیزہ یعنی فرشتے، کہ لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو رکھا اور وہاں پر کوئی جنات، کوئی انسان، کوئی شیطان کوئی داخل نہیں ہو سکا، وہاں تو فرشتے ہی اسے چھوتے ہیں۔ یہ قرآن کی عظمت کی بات ہو رہی ہے، یعنی اس قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، اس قرآن میں کوئی رد و بدل نہیں ہے، جیسا کہ کفار یا مشرکین کہا کرتے تھے کہ معاذ اللہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے گھڑ لیا ہے، یا کوئی شیطان آتا ہے، کوئی جن آتا ہے جو یہ سکھاتا ہے۔ اس طرح کے لوگ استغفر اللہ العظیم قرآن کے متعلق یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق باتیں کیا کرتے تھے، تو ان کے جواب میں ایک خوبصورت قرآن کی عظمت کا بیان ہے یہ۔ اب یہاں پہ فرشتوں کے ساتھ انسانوں کو لوگ ملا کر اس ایک آیت کے ٹکڑے کو بیان کرتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اس کو پاکیزہ یعنی وضو کی حالت میں چھوا جائے، پاکیزہ حالت میں چھوا جائے، تو اس سے یہ مراد نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو اس آیت کا ترجمہ یا تفسیر جو ہے یا ڈیٹیل جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ اگر کوئی بعد میں یہ کہے کہ مجھے زیادہ سمجھ آ گئی تو کیا یہ کہا جائے گا کہ معاذ اللہ صحابہ کرام سے زیادہ آج کے لوگوں کو سمجھ آ گئی؟ تو صحابہ کرام سے ایسا کوئی بھی ہمیں حکم ثابت نہیں ہوتا کہ وہ اس آیت کو یہ سمجھتے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وضو کے بغیر نہ چھوا جائے۔ تو قرآن مجید کو تلاوت کرنے کے لیے یا چھونے کے لیے وضو شرط نہیں ہے، یہ کسی حدیث مبارکہ میں کسی صحیح روایت میں ہمیں نہیں ملتا۔ وضو جو ہے وہ شرط ہے نماز پڑھنے کے لیے، وضو جو شرط ہے وہ ہے طواف کعبہ کے لیے، جو کہ ہمیں احادیث میں ان کا ریفرنس ملتا ہے۔
اس کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے وضو شرط نہیں۔ اب یہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وضو کرنا ہی نہیں ہے، اگر کوئی وضو کی حالت میں پڑھے تو اچھی بات ہے، زیادہ ثواب، وضو کی نیکیاں الگ سے آپ کو ملیں گی، وضو کی بہت زیادہ نیکیاں ہیں۔ لیکن یہ کہ اگر کوئی وضو کے بغیر پڑھ رہا ہے یا کسی وقت وضو کے بغیر پڑھ لیا تو اس پر تنقید نہیں کرنی کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ تم نے برا عمل کر دیا، یہ نہیں کہنا۔ مقصد بتانے کا یہ ہے، یہ نہیں کہ وضو کے بغیر ہی پڑھنا شروع کر دیں، وضو کی حالت میں پڑھیں، زیادہ اچھی بات ہے، جتنا پاکیزہ رہیں، جتنا زیادہ وضو کی حالت میں رہیں اتنا ثواب ہے، اتنی اللہ کی رحمتیں زیادہ آپ کے قریب ہوں گی۔ لیکن مسئلہ بتانا کہ اگر کوئی اس کے بغیر کر لیتا ہے تو اس کو تنقید نہیں کرنی۔ اب دوسرا سوال جو ہے یہ ہے کہ کیا موبائل میں ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اب بہت ساری عورتیں یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم موبائل میں قرآن پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے۔ بھئی قرآن موبائل میں ہے یا کتابی شکل میں ہے یا کہیں پر لکھا ہوا ہے، قرآن قرآن ہی ہے۔ قرآن کتابی شکل میں ہے تو اس کا ادب ہے، موبائل میں ہے تو نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ قرآن کتابی شکل میں یا اس کی کتاب کا ادب ہم نہیں کرتے، ہم قرآن کا ادب کرتے ہیں، قرآن کی الفاظ کا، قرآن کی آیات کا ادب جو ہے وہ ہے لازم۔ یہ نہیں کہ وہ کتابی شکل میں ہے تو تب ہم قرآن مانیں گے، اگر موبائل میں ہے یا کہیں دیوار پر کوئی آیت لکھی ہوئی ہے، کسی سینری میں کوئی آیت جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے تو ہم سمجھیں گے کہ نہیں یہ وہ قرآن کا حصہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن جہاں کہیں بھی لکھا ہوا آپ کو ملے، کتابی شکل میں ملے، موبائل میں ملے، اس کے لیے حکم برابر ہی ہوتا ہے۔ لیکن جیسے بتا دیا کہ وضو شرط نہیں ہے، اگر آپ موبائل میں قرآن پڑھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں آپ کو قرآن میں موبائل میں پڑھنا یا کتابی شکل میں پڑھنا یا زبانی پڑھنا، یہ سب برابر ہے۔ جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں دیکھا جائے تو قرآن شروع میں کتابی شکل میں نہیں تھا، کبھی وہ پتوں پر لکھتے، کبھی جو چوڑی چوڑی ہڈیاں ہوتی ہیں ان کو صاف کر کے اونٹوں کی ہڈیوں وغیرہ ان پر لکھ لیا کرتے، کبھی پتھروں پر لکھ لیا کرتے، کبھی چمڑے پر جو ہے وہ لکھ لیا کرتے۔ تو اس طرح قرآن ہوتا تھا، بعد میں جو ہے وہ کتابی شکل میں آیا۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ جو ادب کے لیے یہ کہتے ہیں کہ اچھا اب اگر دین میں نہیں یا ایسا نہیں تو ہم قرآن کا ادب یا اسے غلاف میں لپیٹ کر بہت اونچا رکھا جاتا ہے، تو افسوس کے ساتھ کہ ہماری عوام نے قرآن کے ادب کو یہ سمجھ لیا کہ قرآن کو بہت اونچا رکھنا ہے، اس کو غلاف میں لپیٹنا ہے، اس کی طرف کمر نہیں کرنی، پاؤں نہیں کرنے، یہ اس کا ادب ہے۔ لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ قرآن کی پہلی آیت میں ہی کیا لکھا ہوا ہے۔ قرآن کا ادب یہ نہیں کہ آپ اسے صرف اونچا رکھ دیں اور اس کی طرف کمر نہ کریں۔ قرآن انسان کی زندگی کے لیے ایک مینول بک کی طرح ہے، یہ آپ کی زندگی کے اصول و قوانین اس میں لکھے ہیں، آپ کی دنیا آخرت کے مسائل، آپ کی دنیا آخرت کی زندگی اس میں لکھی ہے۔ اس کو پڑھنا اور پڑھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ اس کا ادب ہے۔ اگر آپ نے ساری زندگی اس کو اپنے سے اونچا رکھا اور اتنا اونچا رکھا کہ اس تک پھر پہنچ ہی نہ رہی، اس کو کمر کی طرف بھی آپ نے نہیں کیا، اس سے بھی بچاتے رہے، آپ نے اس کا ہر طرح کا ادب کیا لیکن اس کو پڑھا ہی نہیں، اپنی زندگی میں عمل ہی نہیں کیا، تو اس ادب کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ قرآن پڑھنے اور سمجھنے کے لیے اور اس کے مطابق زندگیاں گزارنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے، اس کا صحیح ادب کرنے اور اس کے مطابق اپنی پوری کی پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین بہت آسان ہے، لوگوں نے خود سے مشکل بنایا ہوا، اللہ تعالیٰ آسان دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔